اونچائی پہ چڑھ رہے ہیں تو کملی والے آقا کی تھکاوٹ کو، آپ کی تکلیف کو اور آپ کے مشقت کو محسوس کیا. کہتے ہیں یا رسول اللہ قربان ہو جائے میرے بابا آپ کے اوپر، آپ آ جائیں میرے کندھے پہ سوار ہو جائے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ یادگار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی اپنے کندھوں پر لے کر اپنے ہاتھوں سے اٹھائے ہوا ہے، دونوں جہاں کے بادشاہ کو، اور لے کر کے غار سور کے اندر جاتے ہیں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا رسول اللہ اب آپ یہاں آرام فرمائیں، لیکن یا رسول اللہ بھی اب رک جائیں، ابھی آپ ٹھہر جائیں. یہ غار ہے، یہ گڑھا ہے، ایسا نہ ہو کہ اس میں کوئی موسی جانور ہو، ایسا نہ ہو اس میں کوئی کیڑا مکوڑا ہو، ایسا نہ ہو کہ اس میں کوئی تکلیف پہنچانے والی چیز ہو، ایسا نہ ہو کہ اس کے اندر ڈھیلا اور پتھر ہو جس پر آپ بیٹھے تو آپ کو تکلیف ہو جائے. حضرت ابوبکر نے محبت کا اور پورے عشق کا مظاہرہ کیا. حضرت ابوبکر صدیق نے سب سے پہلے ڈھیلے کو نکالا، پتھروں کو ہٹایا، گرد و غبار کو ہٹایا، اپنے کپڑے کو لباس کو اتار دیا. یہ فکر نہیں کیا کہ ابوبکر کا کپڑا ہے یا ابوبکر کا لباس ہے یہ گندا ہو جائے گا، یہ اس میں مٹی لگ جائے گی، اس کی فکر نہیں کیا. گردے کو اتار دیا، اس کپڑے سے اس جگہ کو صاف کیا، رگڑ رگڑ کر کے صاف کیا، اور صاف کر کے جب پورے طور پر صاف ہو گیا کہا یا رسول اللہ اب تشریف لے آئیے، اب آپ آرام فرمائیے، آپ بہت تھک گئے ہوں گے، آپ کو سفر کی تھکاوٹ نے پریشان کر دیا ہے، یا رسول اللہ آ جائیے آرام فرمائیے. اب وہاں کو گڑھے کے اندر تکیہ نہیں ہے، کوئی بستر نہیں تھا، کوئی گدا نہیں تھا. اللہ کے رسول کو حضرت ابوبکر کہتے ہیں یا رسول اللہ قربان ہو میرے بابا آپ کے اوپر، آپ آرام فرمائیے، آپ لیٹ جائیے، اور تکیے کی جگہ پر یہ ابوبکر آپ کا غلام ہے، یہ اس کا پلنگ کا استعمال کیجیے، اس کے جسم پر آپ لیٹ جائیے. حضرت ابوبکر کا ران مبارک ہے، کملی والے آقا کا سر مبارک ہے، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ آرام سے اللہ کے رسول کو لٹائے ہوئے ہیں. اللہ کے رسول آرام فرما رہے ہیں، آپ کو غموض کی آ گئی، تھکاوٹ پہ انتہا تھی، آپ سو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، لیکن حضرت ابوبکر نے تمام راستے کو صاف کر دیا تھا، جتنے گڑھے تھے ان کو بند کر دیا تھا، تمام سوراخوں کو بند کر دیا تھا. ایک سوراخ کو انہوں نے بند نہیں کیا تھا، جو سوراخ کھلا ہوا تھا. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا ایک سوراخ کھلا ہوا ہے. حضرت ابوبکر نے اپنے پیر کو اٹھایا اور اپنے پیر کے انگوٹھے سے اس سوراخ کو دبا دیا، بند کر دیا. کس کے لیے؟ اپنے آرام کے لیے نہیں. کس کے لیے؟ اپنی سہولت کے لیے نہیں، کملی والے آقا کے آرام کے لیے. اس سے انگوٹھے کو اس سوراخ کو بند کر دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو اس سوراخ سے کوئی کیڑا نہ آ جائے، کوئی کیڑا مکوڑا نہ آ جائے، سانپ بچھو نہ آ جائے، کوئی اژدہا نہ آ جائے. اس نے سوراخ کو بند کر دیا اور اس پر ٹکا کر کے حضرت ابوبکر بیٹھے رہے. اچانک ایک سانپ آتا ہے اور آ کر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کو آ کر اس سے ڈس لیتا ہے. لیکن کتابوں میں آتا ہے کہ وہ سانپ ڈسنے نہیں آیا تھا، وہ سانپ حضرت ابوبکر کو کاٹنے نہیں آیا تھا، وہ سانپ حضرت ابوبکر کو ڈسنے بھی نہیں آیا تھا. اللہ کے رسول کی ذات موجود ہو، کس کی مجال ہے کہ کوئی کسی کو تکلیف پہنچا دے. وہ سانپ ڈسنے نہیں آیا تھا، وہ سانپ بے چین ہو رہا تھا. جب اس سانپ کو معلوم ہو گیا کہ اس غار میں دونوں جہاں کا بادشاہ آیا ہوا ہے، جب اس سانپ کو معلوم ہو گیا کہ اس غار کے اندر کملی والے آقا آئے ہوئے ہیں، جب اس سانپ کو معلوم ہو گیا کہ اس گڑھے کے اندر سرور کائنات آئے ہوئے ہیں، وہ سانپ پریشان ہو گیا. وہ زیارت کے لیے پریشان تھا، وہ دیدار مصطفیٰ کرنا چاہتا تھا. سانپ نے سوچا میں کیسے سوراخ کے اندر جاؤں، اس نے کاٹا نہیں تھا. وہ تو حضرت ابوبکر کے پیر کے انگوٹھے کو ہٹانا چاہتا تھا کہ وہ انگوٹھا ہٹ جائے اور ہم کملی والے آقا کی زیارت کر لیں. وہ سانپ بھی کملی والے آقا کی زیارت کرنا چاہتا تھا. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے مرتبے کو اتنا بلند کیا کہ یہ انسان تو انسان، اللہ تعالیٰ نے وہ جانور کو، ایسے جانور کو جس کے پاس عقل نہیں ہے، جس کے پاس شعور نہیں ہے، سمجھنے سوچنے کی
کی صلاحیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کے اندر بھی یہ تمیز پیدا کر دیا، یہ حس پیدا کر دیا تھا کہ کملی والے کے آقا کو دیکھ کر وہ راستے کو چھوڑ دیا کرتے تھے، کملی والے آقا کو کی زیارت کے لیے وہ پریشان ہوا کرتے تھے، کملی والے آقا کی زیارت کے لیے تڑپا کرتے تھے۔ وہ اللہ وہ ذات تھی کملی والے آقا کی۔ اور یہ تو بات رہی جانوروں کی، وہ تو زبان والا جانور ہے لیکن بے عقل نہیں ہے، بے شعور ہے۔ ارے اللہ تعالیٰ نے تو اس مخلوق کو جس کے پاس جان بھی نہیں ہے، جس میں روح بھی نہیں ہے، جو بول بھی نہیں سکتی، جو کھا بھی نہیں سکتی، یہ دیوار بولتے نہیں ہے، یہ زمین بولتی نہیں ہے، یہ درخت بولتے نہیں ہے، یہ پتھر بولتے نہیں ہے، یہ شجر و حجر بولتے نہیں ہے، لیکن وہ مخلوق بھی اللہ کے نبی کی ذات کو پہچانتی تھی اور اللہ کے نبی کو درود پڑھتی تھی۔ وہ مخلوق آسمان بھی، زمین بھی، چرند و پرند بھی، یہ آپ کے شجر و حجر بھی، یہ ساری کی ساری مخلوق اللہ کے نبی کے سے واقف تھی، اللہ کے نبی کی ذات کو پہچانتی تھی۔ آپ کو میں بتا دوں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ کے اندر آپ خطبہ دے رہے تھے، جب آپ خطبہ دیتے تھے، جس منبر پہ آپ خطبہ دیا کرتے تھے، تو اس وقت کوئی منبر نہیں تھا، کوئی منبر نہیں بنا تھا۔ اس وقت کملی والے آقا ایک کھجور کے درخت کا سہارا لے کر کے اور کملی والے آقا خطبہ دیا کرتے تھے۔ لیکن صحابہ کرام نے مشورہ کیا اور یہ طے پایا کہ ایک منبر ہونا چاہیے، ایک زینہ ہونا چاہیے، ایک کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے جن پر سہارا دے کر اللہ کے نبی خطبہ دیا کرے۔ یہ بات طے ہو گئی تو خطبہ کیسے دیا جائے گا؟ اب جس جگہ پر منبر بنانا ہے اس جگہ پر تو آپ کے ایک کھجور کا درخت ہے، یہ طے پایا کہ اس کھجور کے درخت کو کاٹ دیا جائے، اس درخت کے کھجور کو کاٹ دیا جائے اور اس کی جگہ پہ منبر بنا دیا جائے۔ یہ فیصلہ اس دن طے ہو گیا، اللہ کے نبی نے فیصلہ کر دیا۔ جب دوسرے جمعے کو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی میں تشریف لائے اور آپ اس جگہ پہ کھڑے ہوئے جہاں پہ آپ خطبہ دیا کرتے تھے، آپ خطبہ دینے کے لیے جیسے ہی کھڑے ہوئے ہیں ویسے ہی کملی والے آقا نے ایک رونے کی آواز سنی، ایک کسک سنی، چیخ اور پکار سنی۔ اللہ کے نبی نے داہنے دیکھا، کوئی نہیں ہے، بائیں دیکھا، کوئی نہیں ہے، آگے اور پیچھے دیکھتے کوئی نہیں ہے۔ آخر یہ رونے والا بچہ کون ہے جو سسکیاں لے لے کر رو رہا ہے؟ اللہ کے نبی نے غور کیا تو دیکھا کہ یہ تو وہی کھجور کا درخت ہے جس کے کاٹنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، یہ وہی درخت ہے جس کا سہارا لے کر میں خطبہ دیتا ہوں۔ آج وہی درخت رو رہا ہے، سسک رہا ہے۔ کیوں رو رہا تھا؟ وہ درخت جیسے ہی اسے معلوم ہوا کہ میں کاٹ دیا جاؤں گا تو اسے احساس ہوا اس جگہ سے میں ہٹا دیا جاؤں گا، تو وہ درخت رو رہا تھا، کملی والے آقا کی فرقت میں رو رہا تھا، کملی والے آقا کی جدائی میں رو رہا تھا کہ آج میں کاٹ دیا جاؤں گا، آج میں اس جگہ سے ہٹا دیا جاؤں گا۔ میں ہر جمعے کو کملی والے آقا کا چہرے انور دیکھا کرتا ہوں، کملی والے آقا کی زیارت ہوتی ہے، کملی والے آقا کا کی غربت ہمیں نصیب ہے، آج میں کملی والے آقا سے جدا ہو جاؤں گا۔ آپ بتائیں کیا کھجور کے درخت کو زبان ہے؟ کیا کھجور کے درخت کا درخت انسان ہے؟ کیا کھجور کا درخت کوئی جانور ہے وہ کھاتا پیتا ہے؟ کوئی ایسی مخلوق ہے جس میں زبان ہے، نہ روح ہے، نہ جان ہے؟ وہ بھی کملی والے آقا کی شخصیت کو، آپ کے مقام کو، آپ کے رتبے کو، آپ کے فضیلت کو وہ سمجھ رہی ہے، لیکن افسوس نہیں سمجھا، اس امت نے نہیں سمجھا۔ آج یہ تک نہیں سمجھا اس امت نے کہ کملی والے آقا کا میرے کتنا اونچا مقام ہے، اور کملی والے آقا کی برکت سے اور کملی والے آقا کے صدقے میں اللہ نے اس امت کا کتنا بڑا مقام بلند کیا ہے۔ یہ ہمارا کمال نہیں ہے، یہ کملی والے آقا کا کمال ہے اور کملی والے آقا کا صدقہ ہے کہ کملی والے آقا کے صدقے میں اللہ نے اس امت کے مقام کو اتنا بلند فرما دیا۔ اللہ کے نبی اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو۔ اللہ کس سے کہہ رہا ہے؟
آپ سے کہہ رہا ہے. اللہ کس سے کہہ رہا ہے؟ ہم سے کہہ رہا ہے. یہ قرآن کس سے خطاب کر رہا ہے؟ ہم سے خطاب کر رہا ہے، ہم سے مخاطب ہے اور ہم کو پکار پکار کر قرآن کہہ رہا ہے. اے امت نبی کے امتیوں، کہاں تم پڑے ہو غفلت میں؟ اپنے مقام کو پہچانو، اپنے فضیلت کو پہچانو، اپنے رتبے کو پہچانو. تم نے اپنے مقام کو تم بھول گئے، اپنے فضیلت کو تم بھول گئے. مقام کو پہچانو. اللہ کیا کہہ رہا ہے میری زبان سے؟ اللہ کیا کہلوا رہا ہے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، کوئی امت تم سے بہتر امت نہیں ہوئی. یہ کون سی بات ہوئی؟ 1.25 لاکھ پیغمبر زمین پر آیا، ایک نبی کی بھی امت کو اللہ نے بہترین نہیں کہا. آپ کو اللہ بہترین کہہ رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ تو کچھ ہوگی. اللہ نے فرمایا اس کی وجہ صرف ایک ہے، اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. یہ وجہ صرف یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، اللہ نے تمہیں سلیکٹ کر لیا ہے، اللہ نے تمہارا انتخاب کر لیا ہے. کس کام کے لیے انتخاب کیا ہے؟ کس کام کے لیے تم چنے گئے ہو؟ اللہ نے چن لیا ہے تم کو اس لیے امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا، تم کو اچھے باتوں کی ترغیب دینی ہے، اچھے باتوں کی تم کو رغبت دلانی ہے، برے باتوں سے تم کو روکنا ہے. یہ تمہاری ذمہ داری ہے. اگر تمہارے زور سے، اگر تمہارے زبردستی کرنے سے کوئی برائی کو نہیں چھوڑتا ہے تو زبان سے روکو، سمجھا کر روکو، قرآن و حدیث کا حوالہ دے کر روکو، پیار و محبت سے روکو. اگر بالکل بھی نہیں رکتا ہے تو اس کے لیے دعا اور اس کے لیے ہدایت کی دعا کرو. لیکن ذمہ داری تمہاری ہے کہ اگر کسی گاؤں کے اندر، کسی سماج کے اندر، کسی معاشرے کے اندر، کسی محلے کے اندر خرابی اور برائی پنپ رہی ہے تو اس امت کی ذمہ داری ہے کہ اس برائی کا خاتمہ کرے، اس برائی کے خاتمے کے لیے اپنا رول ادا کرے، اس برائی کے خاتمے کے لیے وہ محنت کرے، اس برائی کے خاتمے کے لیے دعوت دے، اس برائی کے خاتمے کے لیے تبلیغ عام کرے. یہ اس امت کی ذمہ داری ہے. یہ امت دعوت کے لیے اور تبلیغ کے لیے پیدا کی گئی ہے. اللہ نے پیدا کیا اس لیے کہ قیامت تک کوئی نبی زمین پر نہیں آئے گا. قیامت تک کوئی نبی زمین پر نہیں آئے گا. اب آخر الزماں پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذمہ داری تھی، آپ کا جو مشن تھا، آپ کا جو کام تھا، وہ اللہ نے آپ کے حوالے کر دیا. اب اس کام کو تم کو آگے بڑھانا ہے، اب اس کام کے لیے تم کو کوشش کرنی ہے. یہ دین کی دعوت تم کو لے کر چلنی ہے اور لوگوں تک پہنچانا ہے. اپنی ماں کو دعوت دینا ہے، اپنی بہن کو دعوت دینا ہے، اپنی بیویوں کو دعوت دینا ہے، اپنی اولاد کو دعوت دینی ہے. تو لوگوں کو دعوت دینے والے بنو، خیر کی طرف بلانے والے بنو. یہ تمہاری ذمہ داری ہے. اللہ فرماتا ہے قرآن کریم میں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے لوگوں تم اپنے گھر کے لوگوں کو بچا لو. اے لوگوں تم اپنے گھر کے لوگوں کو بچا لو. کس چیز سے بچا لو؟ اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم اپنے آپ کو بھی جہنم کے آگ سے بچا لو اور اپنے گھر کے لوگوں کو بھی جہنم کے آگ سے بچا لو، اپنی بیوی کو بھی جہنم کے آگ سے بچا لو، اپنی اولاد کو بھی جہنم کے آگ سے بچا لو، اپنے بھائی بہنوں کو بھی جہنم کے آگ سے بچا لو، اپنے سماج اور معاشرے کے لوگوں کو بھی جہنم کے آگ سے بچا لو. کیسے بچاؤ گے جہنم کی آگ سے؟ تم کیسے بچا سکتے ہو؟ یہ وہی دعوت ہے، وہی تبلیغ ہے، وہی دین کی باتیں ہیں، وہی امر بالمعروف ہے، وہی نہی عن المنکر ہے، جن سے تم اپنے گھر کے لوگوں کو، اپنے آل اولاد کو جہنم میں جانے سے بچا سکتے ہو. یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اپنے لوگوں کو جہنم کے عذاب سے اور جہنم کے آگ سے ڈراؤ، ان کو خوف دلاؤ کہ اللہ کا عذاب بہت سخت ہے. ایک وہ دن آنے والا ہے، ایک وہ وقت آنے والا ہے جب سب تمہاری طاقت ختم ہو جائے گی، ساری قوت تمہاری ختم ہو جائے گی. بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے، آپ یقین مانے اسی دنیا کے اندر، اسی زندگی کے اندر آپ دیکھیں جن کو آپ نے 10 سال پہلے دیکھا تھا، جن کو آپ نے 20 سال پہلے دیکھا تھا، تب درست تھا، توانا تھا، صحت مند تھا، خوبصورت تھا. آج نہ اس کی وہ صورت ہے، نہ آج وہ شکل ہے، نہ وہ سیرت ہے، نہ وہ جسامت ہے، نہ وہ قد و قامت ہے. سب ختم ہوتا چلا جا رہا ہے.
یہ نہیں معلوم کہ یہ ختم نہیں ہو رہا ہے، یہ ہو کیا رہا ہے، یہ قبر کے قریب جا رہا ہے، یہ قبر کے قریب جا رہا ہے۔ ہم کو اگر کوئی شخص دیکھ رہا ہے کہ قاری صاحب کل تو بڑے تندرست تھے، کل آپ بڑے جوان تھے، کل بڑے خوبصورت لگتے تھے، آج آپ کی عمر ایسی ہو گئی، آج آپ کی ایسی صحت ہو گئی، تو میری صحت کا کبا قصور نہیں ہے، میری عمر کا قصور ہے اور میری اس زندگی کا قصور ہے جو ہمیں روز بروز اور لمحہ بلمحہ قبر سے قریب کرتی چلی جا رہی ہے۔ ہم قبر سے قریب ہو رہے ہیں، ہم غفلت میں پڑے ہیں، ہماری آنکھ کی روشنی چلی گئی پھر بھی ہمیں حس نہیں گیا، ہمارے یہ بال کالے تھے یہ سفید ہو گئے ہمیں پھر بھی حس نہیں ہوا، ہمارے جسم کے اندر طاقت و قوت تھی یہ سب ختم ہو گیا پھر بھی حس نہیں آئی۔ اب کب حس آئے گی؟ اب کیا اس وقت حس آئے گی جب موت کا فرشتہ سامنے آ کر کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا کہ چل اپنے رب کی طرف۔ اب اس وقت تمنا کرو گے، وہ تمنا بیکار ہوگی، وہ حسرت بیکار ہوگی، وہ آرزو بیکار ہوگی۔ قرآن کہتا ہے ان اجل یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت۔ بڑا خوش نصیب ہے وہ انسان، بڑا خوش بخت ہے وہ انسان، بڑا عقل مند ہے وہ انسان، بڑا دانا و دانشور ہے وہ انسان جو وہ موت کا وقت آنے سے پہلے اپنی آخرت کی، اپنے قبر والی زندگی کی، اپنے حشر والی زندگی کی تیاری کر لے۔ نہایت عقل مند اور دانشور وہ انسان ہے، اس لیے کہ جب موت کا فرشتہ سامنے آ جائے گا تو کیا کہے گا؟ من قبل ان یأتی احدکم الموت، کہے گا فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین۔ اے کاش کہ میری تھوڑی زندگی اور بڑھ جاتی، اے موت کا فرشتہ تھوڑی سی مجھے اور مہلت دے دے۔ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں پوری زندگی صرف اور صرف اللہ کی عبادت کروں گا، صرف اللہ کی اطاعت کروں گا، صرف اللہ کی فرما برداری کروں گا۔ فاصدق واکن من الصالحین، اور اللہ نے جو کچھ مجھے مال دیا ہے خدا کی قسم اللہ کے راستے میں سب کو صدقہ کر دیں گے، کچھ بھی نہیں رکھیں گے اپنے پاس۔ یہ اس کے اندر جذبہ اور حوصلہ پیدا ہو جائے گا۔ کب پیدا ہوگا؟ اب جب موت کا وقت قریب آ گیا، جب موت کا فرشتہ سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، تب کیا کہہ رہا ہے؟ کاش تھوڑی زندگی اور مل جائے، کاش تھوڑی زندگی اور مل جائے مجھے تو صرف نماز ہی پڑھوں گا، صرف زکات ہی دوں گا، صرف خیرات ہی کروں گا، صرف خیر کا ہی کام کروں گا، صرف صدقہ ہی کرتا رہ جاؤں گا، مجھے لیکن ابھی چھوڑ دے۔ اب کہاں ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، جب موت کی گھڑی آ جاتی ہے، وقت اجل آ جاتا ہے، ایک لمحہ نہ آگے ایک لمحہ نہ پیچھے ہو سکتا ہے۔ افسوس ہے کیسے غافل ہیں ہم، ہماری نگاہوں پہ کیسا عقل کا غفلت کا پردہ پڑا ہے۔ اپنے بھائیوں کو اپنے ہاتھوں سے کفن پہنا کر دفن کرتے ہیں، اپنے باپ کو اپنے ہاتھوں سے کفن پہنا کر دفن کرتے ہیں، اپنی ماں اور اپنے رشتہ داروں قرابتداروں کو، اپنے عزیزوں کو یہ کفن پہنا کر جنازے لے کر دفن کر کے اور ویران بیابان اور سنسان میں کس کے بھروسے چھوڑ کر آ جاتے ہو؟ کون دیکھنے والا وہاں ہے؟ ساری زندگی جس باپ کا خیال رکھا، ساری زندگی جس اولاد کا خیال رکھا، ساری زندگی جس بیوی کا خیال رکھا، ساری زندگی جس اپنے محبوب کا خیال رکھا، وہ آج منومن قبر کی مٹی کے نیچے تنہائی میں پڑا ہے۔ کس کے سہارے چھوڑ کر آئے ہو؟ کسی کے سہارے نہیں، اب وہ اللہ کے سہارے ہے اور اپنے اعمال کے سہارے ہے۔ بس وہاں بس اللہ کی ذات ہے اور اس کے اعمال ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تو یہ ہم نے کبھی سوچا ہے؟ افسوس ہے انسان کا کیا کی جو حص ہے وہ مردہ ہو چکی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی جب قبرستان سے گزرتے تھے، وہ عثمان کون ہے؟ عثمان جس کا اللہ نے کتنا بڑا مقام بلند کیا، وہ عثمان ذی النورین ہے کہ کملی والے آقا کی دو صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے آپ کی نکاح میں آئی۔ حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا پہلا نکاح حضرت رقیہ سے ہوا تھا۔ جب حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت عثمان غنی کونے میں بیٹھے رو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عثمان
کیوں رو رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ آپ کی بیٹی رقیہ اور میری بیوی جو ہے رقیہ اس کا انتقال ہو گیا، ان کے غم اور صدمے میں رو رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صدمہ کیوں؟ کہا کہ یا رسول اللہ آج سے جو میرا آپ سے سسرالی رشتہ تھا، آج سے سسرالی رشتہ ہمارا آپ سے ختم ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، تمہارا یہ سسرالی میرا یہ سسرالی رشتہ ختم نہیں ہوگا، یہ رشتہ قائم رہے گا۔ حضرت عثمان نے فرمایا کیسے؟ کہا کہ میری بیٹی ابھی ام کلثوم زندہ ہے، میری بیٹی ابھی ام کلثوم میرے پاس موجود ہے، میں اب تمہارا دوسرا نکاح اپنی بیٹی ام کلثوم سے کر دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا سے اپنی بیٹی کا ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح حضرت عثمان غنی سے کر دیا حضرت رقیہ کے انتقال کے بعد۔ اسی لیے آپ کو ذی نورین کہتے ہیں، آپ دو نور والے ہیں۔ حضرت عثمان غنی داماد رسول ہیں، حضرت عثمان غنی اشرف مبشرہ میں سے ہیں، جنت کی دنیا میں بشارت اللہ نے دے دیا۔ عثمان فی الجنہ، عمر فی الجنہ، ابو بکر فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، فاطمہ فی الجنہ، حسن و حسین فی الجنہ، یہ جنتی ہیں، دنیا میں بشارت ملی ہے۔ لیکن اس کے باوجود عثمان غنی قبرستان سے گزر رہے ہیں، آپ رو رہے ہیں زار و قطار، آپ کے ریش مبارک سے ایسا لگ رہا ہے جیسے آپ نے وضو کر لیا ہے، آنسو سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ اللہ کے حضرت عثمان غنی سے لوگوں نے پوچھا، کہا عثمان غنی سے کہ اے عثمان غنی کیا بات ہے، آپ قبرستان سے گزرتے ہیں اتنا کیوں روتے ہیں؟ کیا موت کا خوف غالب آپ پہ ہے؟ کیا موت کے ڈر سے روتے ہیں؟ عثمان غنی نے فرمایا نہیں، میں موت کے خوف سے نہیں روتا، موت تو اللہ سے ملانے کا ایک ذریعہ ہے، میں موت کے ڈر سے نہیں روتا، میں تو رو رہا ہوں صرف اس خوف سے، جب میں قبرستان سے گزرتا ہوں تو میرے دل پہ خوف طاری ہوتی ہے کہ کملی والے آقا کی زبان مبارک سے، کملی والے آقا کے لسان مبارک سے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اس لیے یہ عثمان ڈرتا ہے کہ قبر نہ جانے جہنم کا گڑھا بنے گی میرے لیے یا یہ قبر جنت کا باغ بنے گی۔ کون سوچ رہا ہے؟ وہ عثمان جس کا مقام اللہ نے اتنا بلند کر دیا ہے، وہ عثمان جسے دنیا میں جنت کی بشارت دی ہے، آج قبرستان جا کر بھی، مردوں کو دفن کرنے کے بعد بھی، قبرستان جانے کے بعد بھی اور قبرستان سے واپس آنے کے بعد بھی ہم لوگوں کو ذرا برابر بھی احساس نہیں ہوتا کہ کون سی جگہ پر آئے ہیں اور کہاں پر ہمیں اسی جگہ پر ہمیں خود لوٹ کر آنا ہے۔ انسان کا احساس مردہ ہوگا۔ یہ کیوں مردہ ہوا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عثمان غنی کو جو یقین تھا وہ یقین ہمارے پاس نہیں۔ وہ قبر کی زندگی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، وہ قبر کے منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے، وہ قبر میں پیش آنے والے معاملات اور واقعات اور حالات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، اس لیے ان کے اندر خوف غالب تھا۔ ہمارا اس بات پہ نہ یقین ہے نہ ایمان ہے، بس مرنا ہے، قبر میں چلے جانا ہے۔ اگر مرنے کے بعد قبر میں چلے جانا ہوتا صرف اور مٹی میں مل جانا ہوتا تب تو کوئی بات ہی نہیں تھی، لیکن اللہ تو پھر فرما رہا ہے ثم الینا ترجعون، پھر لوٹ کر آنا ہے تمہیں میرے پاس۔ تو لوٹ کر کیا منہ دکھائیں گے اللہ کے پاس؟ وہ عدالت اللہ کی ہوگی۔ یہ جو دنیا کی عدالت ہے اس میں انسان جب جاتا ہے، ایک مجرم جاتا ہے، ایک ملزم جاتا ہے تو ڈرتا ہے، اور لگا رہتا ہے نہ جانے کون سا فیصلہ سنا دیا جائے گا، نہ جانے عمر قید کا سزا سنایا جائے گا یا نہ جانے پھانسی کی سزا سنا دی جائے گی۔ یہ انسان ڈرتا رہتا ہے، جبکہ یہ عارضی زندگی ہے۔ اس عارضی زندگی کے لیے انسان کے اندر اس قدر ڈر اور خوف کا مادہ ہوتا ہے کہ نہ جانے یہ دنیا کا عادل اور یہ جج میرے لیے کیا فیصلہ کرنے والا ہے۔ لیکن قیامت کے دن جو حشر کے میدان میں جو عدالت لگی ہوگی اور جس عدالت کا جو جج ہوگا وہ رب العالمین ہوگا،
فیصلہ کرنے والا احکم الحاکمین ہوگا، جو عادل ہوگا وہ رب العالمین ہوگا، وہ کیا فیصلہ کرے گا اس کا ڈر ہے ہمارے پاس کہ نہ جانے میرے لیے کون سا فیصلہ آ جائے گا۔ یہ جب ہم پل صراط کے اوپر چلیں گے تو نہ جانے جہنم کی گھاٹی میں جائیں گے یا جہنم کے باغوں میں جائیں گے یا جہنم کے گڑھوں میں گر جائیں گے۔ یہ کبھی سوچا ہے کہ جب میزان قائم ہوگا، میزان پہ جب اعمال تولے جائیں گے تو ہمارے جیسے بدترین اعمال ہیں، ہمارے اعمال درست نہیں ہوئے تو ہمارے اعمال ترازو کے پلے میں یا ہماری نیکیوں کا پلہ اوپر جائے گا یا نیچے جائے گا؟ اس کا خیال ہوا کبھی یہ سوچا ہے اللہ کے روبرو حاضر ہو گے، اللہ ہم سے سوال کرے گا، اللہ ہم سے پوچھے گا کہ کیا تجھے یقین نہیں تھا کہ میری ذات ہے؟ کیا تجھے یقین نہیں تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں؟ کیا تجھے یقین نہیں تھا کہ میں سنتا ہوں، دیکھتا ہوں؟ اس کے باوجود بھی رات کی تنہائی میں گناہ کیا، دن کے اجالے میں گناہ کیا، چھپ چھپ کر گناہ کیا، لوگوں سے چھپ کر گناہ کیا، میرا خیال نہیں کیا، لوگوں کا خیال کیا، لوگوں سے ڈرتا تھا، میرا ڈر تیرے اندر نہیں تھا۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، یہ آخرت کا خوف اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیا ہے، یہ آخرت کی جو زندگی ہے اسے تیار کرنے کے لیے اللہ نے پیدا کیا۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ نے فرمایا کہ جنات اور انسان یہ دو مخلوق یہ صرف اور صرف عبادت کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ اللہ نے جنات اور انسان کا نام لیا ہے، جانوروں کا نام نہیں لیا، حیوانوں کا نام نہیں لیا، چرندوں پرندوں درندوں کا نام نہیں لیا، یا آسمان اور زمین اور پہاڑوں کا نام نہیں لیا۔ اللہ نے نام کس کا لیا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جنات کا نام لیا ہے، انسان کا نام لیا ہے کہ ان لوگوں کو پیدا کیا ہے اللہ نے صرف اور صرف عبادت کے لیے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جنات انسان کے زندگی کا مقصد عبادت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ رہی بات دنیا کی، رہی بات دنیا کے کاموں کی، رہی بات دنیا کے مشغلوں کی، رہی بات دنیا کے مصروفیتوں کی، اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر نہ کاروبار بنا کیا، اللہ نے نہ کام کو کاج کو بنا کیا، نہ اللہ نے کھیتی بنا کیا، نہ اللہ نے زراعت بنا کیا، اللہ نے کچھ بھی بنا نہیں فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دیکھو تمہارے لیے دنیا میں پیدا کیا، تم کاروبار بھی کرو، تم کھیتی بھی کرو، تم زراعت بھی کرو، سارے کاموں کو تم کرو گے، لیکن ایک بات یاد رکھو گے وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، یہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ لہو ہے، لعب ہے، کھیل ہے، کود ہے، تماشا ہے، دھوکہ ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تو آخر اصل کیا ہے؟ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ، اللہ نے فرمایا آخرت کا جو گھر ہے وہی اصل گھر ہے، وہی اصل زندگی ہے۔ تب اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب آخرت ہی اصل گھر ہے، آخرت ہی اصل زندگی ہے، آخرت ہی کامیاب زندگی ہے تو دنیا چھوڑ دیا جائے، کاروبار چھوڑ دیا جائے، کھیتی چھوڑ دیا جائے، دکانوں کو بند کر دیا جائے، کیا ایسی بات ہے؟ نہیں، سب کچھ کرنا ہے، لیکن دنیا کو ضرورت زندگی سمجھنا ہے، دنیا کے کاموں کو ضرورت زندگی سمجھنا ہے، مقصد زندگی نہیں سمجھنا ہے، کام کو ضرورت زندگی سمجھنا ہے، مقصد زندگی نہیں سمجھنا ہے، دنیا کے تمام کاموں کو مقصد زندگی نہیں ضرورت زندگی سمجھیں گے۔ جو انسان مقصد زندگی سمجھ کر دنیا میں جی رہا ہے وہی دھوکے میں ہے۔ دنیا کو زندگی کی ضرورت سمجھے، کاروبار ہماری زندگی کی ضرورت ہے، دکان ہماری زندگی کی ضرورت ہے، کھیتی ہماری زندگی کی ضرورت ہے، مقصد نہیں ہے ہمارے جینے کا۔ مقصد کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ تو ہمیں یہ کیسے سمجھ میں آئے گا کہ ہم نے دنیا کو مقصد سمجھا ہے یا دنیا کو ضرورت سمجھا ہے؟ یہ اس وقت سمجھ میں آئے گا جب دین کا تقاضا سامنے آ جائے، دنیا میں ہم الجھے ہوئے ہوں، دنیا کے کاموں میں لگے ہوئے ہوں، دنیا کے کاروبار میں
لگے ہوئے ہوں اور دین کا تقاضا سامنے آ جائے، کھیتی کر رہے ہیں، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز آ گئی، لبیک کہہ کر کھیتی کو چھوڑ دے، کاروبار میں بیٹھا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز آ گئی، لبیک کہہ کر وہ اپنے دکان کو چھوڑ دے، دنیا کے اور دیگر کاروبار میں لگا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز کانوں تک ٹکرا گئی، وہ لبیک کہہ کر اللہ کے گھر میں حاضر ہو جائے، تب ہم نے ثابت کر دیا کہ دنیا کو ہم نے دنیا کی زندگی کی ضرورت سمجھا ہے، دنیا کو زندگی کا مقصد نہیں سمجھا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ دنیا کے اندر میرے بندے دو طبقے کے ہیں، دو طرح کے ہیں، دو خیالات کے لوگ ہیں۔ اللہ نے فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا وما له فی الآخرۃ من خلاق۔ اللہ نے فرمایا میرا ایک بندہ ایسا ہے جب اٹھتا ہے تو دنیا، سوتا ہے تو دنیا، فکر میں دنیا، عقل میں دنیا، ذہن میں دنیا، دل میں دنیا، دماغ میں دنیا، ہر وقت دنیا 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 بسی ہوئی ہے، جیسے دنیا کو وہ لے کر قیامت تک آخرت میں بھی اسی ہو جائے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ جب دنیا 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 کرے گا، اللہ فرماتا ہے دنیا کی نعمت بھی ہم ہی دیتے ہیں اور آخرت کی بھی نعمت ہم ہی عطا فرمائیں گے۔ جب تم نے دنیا کے طلبگار بن جاؤ گے، اللہ نے فرمایا ہم تم کو دنیا اتنی دے دیں گے کہ تم تصور نہیں کر سکتے، بادشاہ بنا دیں گے، حاکم وقت بنا دیں گے، لو دنیا کتنی دنیا لیتے ہو۔ لیکن اللہ نے فرمایا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، تم نے آخرت کی طلب اگر نہیں کیا، اللہ کی محبت نہیں مانگی، اللہ کی رضا نہیں مانگی، آخرت کی کامیابی نہیں مانگی، قبر و حشر سے کی مصیبت سے نجات نہیں مانگی، تو اللہ نے فرمایا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، تم نے دنیا مانگی تھی، میری محبت نہیں مانگی تھی، تم نے دنیا مانگی تھی، میری رضا نہیں مانگی تھی، تم نے دنیا مانگی تھی، جنت نہیں مانگی تھی، تم نے دنیا مانگی تھی، میں آخرت کی فکر نہیں مانگی تھی، وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، جاؤ آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں، اب کوئی حصہ نہیں۔ اللہ فرمائے گا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اب آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے، اب تمہارے لیے جہنم تیار ہے، تم نے تو دنیا مانگی تھی نا، دنیا دے دیا تم کو، اب آؤ، اب جو دنیا کے بدلے میں جو چیزیں لے لو، اب آخرت تو تم نے مانگی نہیں تھی۔ لیکن اللہ نے فرمایا میرے بندے ایسے بھی ہیں جو دعا کیسے کرتے ہیں، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، وہ کہتے ہیں میرے اللہ مجھے دنیا عطا کر تو دنیا حسنہ عطا کر، اے اللہ دنیا دے تو اچھی دنیا دے، اے اللہ مجھے دنیا دے صالح دنیا دے، اے اللہ مجھے ایسی دنیا نہ دے جو دنیا مجھے ہلاک کر دے، اے اللہ مجھے ایسی دنیا نہ دے جو تم سے مجھے غافل کر دے، اے اللہ ایسی دنیا نہ دے جو میری دنیا اور آخرت میری آخرت کو تباہ و برباد کر دے، مجھے ایسی دنیا نہیں چاہیے، مجھے تو ایسی دنیا چاہیے جس دنیا کے اندر تیری محبت بھی ہو، تیری رضا بھی ہو، تیری خوشنودی بھی ہو، تیری عبادت بھی ہو، یہ ساری چیزیں موجود ہوں، ایسی دنیا مجھے عطا کر۔ میرا نیک بندہ ایسی دنیا مانگتا ہے اور کہتا ہے وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، اے اللہ اور آخرت کی کامیابی جو اصل کامیابی ہے اللہ وہ مجھے عطا کر دے، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور اے میرے رب مجھے وہ جہنم سے اور جہنم کے عذاب سے بچا لے، وہ عذاب جہنم ایسی خطرناک جو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں امت جنت میں جائے گی، یہ کملی والے آقا کا صدقہ ہوگا، کملی والے آقا کے صدقے میں امت جنت میں جائے گی۔ لیکن کملی والے آقا کو اتنا ڈرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کملی والے آقا محبوب رب العالمین سید الکونین ہیں، امام النبیین ہیں، خاتم النبیین ہیں، سید المرسلین ہیں، رات رات بھر روتے ہیں وقنا عذاب القبر وقنا عذاب النار اللہم حاسبنی حسابا یسیرا اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ آخرت کے دن جو حساب و کتاب ہوگا اس میں میرے ساتھ آسانی کا معاملہ فرمائیے گا۔ اللہ کے نبی سے کون سا حساب ہوگا؟ اللہ کے نبی اس کے باوجود کملی والے آقا دعا فرماتے ہیں اور امت کو بھی تاکید فرمائی کہ دعا کیا کرو اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ حساب و کتاب میں آسانی کا معاملہ فرمائیے گا۔ تو عذاب جہنم ایک ایسا دردناک عذاب ہے، اللہ کے نبی نے اس سے پناہ مانگی اور امت کو تاکید فرمائی عذاب جہنم سے بچتے رہو،
اس لیے فرمایا کہ عذاب جہنم سے بچنے کے لیے کوئی آلہ نہیں ہے، کوئی علاج نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی مداوا نہیں ہے، کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ ایک چیز ہے جو جہنم کے عذاب سے تم کو چھٹکارا دلا سکتی ہے۔ وہ کون سی چیز ہے؟ وہ جہنم جیسی سب چیز سے تم کو نجات دلا دے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ گناہوں کی وجہ سے جو شرمندگی کے آنسو تمہارے آنکھوں سے گرتے ہیں، جب اپنے رب کے پاس رات کی تاریکی میں، دن کے اجالے میں اپنے رب کے پاس ہاتھ کو پھیلاؤ اور کہو ربنا ظلمنا انفسنا، حضرت آدم نے جو دعا کیا تھا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، اے اللہ ہم نے پوری زندگی اپنے نفس پر بہت ظلم کیا ہے، گناہ ہی گناہ ہے، خطا ہی خطا ہے، جرم ہی جرم ہے، اللہ اسے مجھ کو پناہ دے دے۔ تب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب بندہ یہ دعا کرتا ہے اور اس کے آنکھوں سے ندامت کے آنسو گرتے ہیں، شرمندگی کے آنسو گرتے ہیں، تو فرمایا کہ شرمند گناہوں کی وجہ کر شرمندگی سے تمہارے آنکھوں سے جو آنسو گرے ہیں، وہ آنکھوں سے آنسو جو گرنے والا جو ایک قطرہ ہے، وہ تمہارا ایک قطرہ جہنم کے آگ کو بجھا دینے کے لیے، جہنم کے آگ کو سرد کر دینے کے لیے کافی ہے۔ یہ فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کے اندر یہ اثر رکھی ہے، اسی لیے فرمایا دن رات ہر وقت ہر لمحہ اتنے گناہ ہیں، توبہ کرتے رہا کرو۔ اور فرمایا گناہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک گناہ ہے صغیرہ ہے اور ایک گناہ ہے کبیرہ ہے۔ گناہ صغیرہ چھوٹا گناہ ہے جو بغیر توبہ کی بھی معاف ہو جاتا، ذکر کر لیا معاف، درود پڑھ لیا معاف، اچھے کام کر لیا معاف۔ لیکن گناہ کبیرہ اس وقت تک معاف نہیں ہوتے ہیں جب تک آپ اس کے اوپر توبہ نہ کر لیں۔ گناہ کبیرہ کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا توبہ لازم ہے۔ زنا کا کرنا گناہ کبیرہ، شراب کا پینا گناہ کبیرہ، سود کا کھانا گناہ کبیرہ، حرام روزی حاصل کرنا گناہ کبیرہ، ماں باپ کی نافرمانی کرنا گناہ کبیرہ۔ تو گناہ کبیرہ خالی رو کر کے آنسو گرا دینے سے گناہ معاف نہیں ہوگا۔ معاف کب ہوگا؟ جب گناہ کبیرہ سے ساری زندگی کے لیے توبہ کر لے، اے اللہ اب ہم کبھی شراب نہیں پیئیں گے، ہم لوٹ کر نہیں جائیں گے اس کی طرف، اس کے بعد روئے اور آنسو گرائے تو توبہ قبول۔ تو فرمایا کہ گناہ کبیرہ کے لیے سب سے پہلے گناہ کبیرہ کو چھوڑنا لازم ہے۔ پہلے گناہ کبیرہ سے توبہ کرے اور دوبارہ کبھی نہ جانے کا ارادہ کر لے، اس کے بعد روئے اور اپنے آنکھوں سے گناہوں کے آنسو جو نادم ہو کر بہائے، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، یہ مجلس قرآن خوانی اور ایصال ثواب کے حیثیت سے جو منتخب کی گئی ہے اور اسی حیثیت سے یہ مجلس لگائی گئی ہے، اور یہ وقت نہیں ہے کوئی جلسہ جلوس نہیں ہے، لمبی باتیں کی جائیں، اتنی لمبی بات تو میں کرتا بھی نہیں، لیکن ہمارے حاجی جناب عباس صاحب نے فرمایا کہ لوگ اور بھی آنے والے، تھوڑی بات آپ لمبی کر دیں۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، یہ بات جو ہے ایک بات ذہن میں رکھیں، یہ ایصال ثواب کی جب مجلسیں لگتی ہیں، جب ہم اور آپ ایصال ثواب کی مجلس میں جاتے ہیں تو ایصال ثواب کی مجلس میں چند باتیں ہوتی ہیں جسے حاصل کرنا اور جسے سیکھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ قرآن خوانی کی جو مجلس ہوتی ہے اس میں ہم ایصال ثواب کے لیے، مردوں کے لیے، مرحومین کے لیے دعائے مغفرت کے لیے آتے ہیں۔ دوسرے اس لیے آتے ہیں کہ وہاں جو گھر کے جو لوگ ہیں ان سے تعزیت کیا جائے، اور تعزیت سنت رسول اللہ ہے۔ تعزیت کہتے کس کو ہے؟ تعزیت اللہ کے نبی نے فرمایا ایک عیادت اور ایک تعزیت، یہ دونوں اخلاق کا ایک بڑا حصہ ہے۔ جب تم میں کوئی بیمار ہو جائے تو تم ان کی عیادت کیا کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تم میں کوئی بیمار ہو جائے تو چاہے جتنی دور تم کو جانا ہو اس کی عیادت کرنے کے لیے جاؤ، اس کی تیمارداری کے لیے جاؤ۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص کسی بیمار کی عیادت کے لیے اپنے گھر سے قدم نکالتا ہے، جب تک وہاں پہنچ نہیں جاتا مریض کے پاس، اس وقت تک رحمت کے، برکت کے اور مغفرت کے فرشتے تمہارے لیے دعائے رحمت، دعائے برکت، دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں، جب تک تم مریض کو دیکھ کر واپس نہ آ جاؤ۔
اور فرمایا اللہ کے نبی نے کہ پھر عیادت کے بعد تعزیت ایک چیز ہے کہ تم میں اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو تمہاری دینی اور اخلاقی ذمہ داری ہے کہ تم ان کے گھر کے لوگوں کے پاس جا کر تعزیت کرو، اسے صبر و تسلی دو، اسے تسکین دے کر ان کے گھر سے واپس لاؤ، جس کا نام تعزیت ہے اور سنت رسول اللہ ہے۔ آج ہم اور آپ تعزیت کے لیے بھی آئے ہیں، ایصال ثواب کے لیے بھی آئے ہیں، دعائے مغفرت کے لیے بھی آئے ہیں، اور ساتھ میں یہ مجلس ہم اور آپ کو یہ درس بھی دے رہی ہے کہ جس طرح آج مرحومہ کے لیے یہ مجلس لگائی گئی ہے رسم روایت اور رواج کے مطابق، کل تمہارے لیے بھی وہی مجلس لگنے والی ہے۔ آج جس مرحومہ کے لیے مجلس لگی ہے اور ہم نے لگائی ہے، کل یاد رکھو کل اب تمہارے لیے بھی اسی طرح کی ایک مجلس لگنے والی ہے، اب تم بھی اپنے آپ کو اس کے لیے تیار رکھو۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دین میں اعمال کے ساتھ ساتھ اللہ نے اعمال اور اخلاق یہ دو چیزوں کے لیے پیدا فرمایا۔ اللہ نے اپنے نبی کے لیے فرمایا انک لعلی خلق عظیم، ہم نے آپ کو بہت بلند اخلاق والا اور اخلاق کے بڑے عظیم آپ کو مرتبے پر پہنچایا، آپ کو وہ اخلاق عطا کیا ہے، اور آپ کو بعد وہ اخلاق ہے جو ایک ایسا اخلاق کا تصور نہیں کیا جا سکتا، اور وہی اخلاق کی برکت تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کے حسنہ کی برکت سے کفار مشرکین یہود و نصارہ دین لائے ہوئے اسلام کو وہ قبول کیے ہوئے نہیں رہ سکے۔ اللہ کے نبی کے اخلاق کریمانہ آپ کے اخلاق کریمانہ کو دیکھ کر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اخلاق جس کا جتنا زیادہ بلند ہوگا، تم یہ نہ سمجھو کہ اللہ نے صرف نماز کے لیے، قرآن کے لیے، تلاوت کے لیے، ذکر کے لیے پیدا کیا۔ ہماری نماز بہت اچھی، ذکر بہت اچھا، عبادت بہت اچھی ہے، لیکن اگر زندگی میں اخلاق نہیں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے میدان میں سب سے زیادہ قریب میرے وہ ہوگا جس کے اخلاق سب سے زیادہ بلند ہوگے۔ اور اخلاق کا نمونہ کملی والے آقا نے یہ امت کو دے کر مثال دے کر کے پیش کر دیا کہ امت ایسا اخلاق، ایک کروڑوں اربوں آپ کے اخلاق کے حسنات کی مثال ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال لیں آپ، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی سرزمین ہے، بنو امیہ کا نام تو آپ نے سنا ہے، کیسا ظالم تھا۔ بنو امیہ نے حضرت بلال کو غلام بنایا، بنو امیہ نے حضرت بلال کو غلام بنایا، اور حضرت بلال چونکہ غلام تھے، حبشی تھے، حضرت بلال پر عرب کے اندر ایک بہت بدترین ایک دستور تھا، جس بدترین دستور کو کملی والے آقا نے آ کر ختم کیا، ظلم تھا۔ غلاموں پر ظلم کیا جاتا تھا، نیچے کمزوروں پر ظلم کیا جاتا تھا، مجبوروں پر ظلم کیا جاتا تھا۔ یہ ساری کی ساری چیزوں کا کملی والے آقا نے خاتمہ فرمایا۔ اسی لیے اللہ نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین فرمایا، آپ رحمت بن کر کے دنیا میں تشریف لائے سارے عالم کے لیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز سنی، کسی کے گراہنے کی آواز آ رہی، اللہ کے نبی قریب ہوئے تو کہ گھر سے آواز آ رہی تھی، اس گھر کی طرف آپ متوجہ ہوئے، اس گھر میں تشریف لے گئے، دیکھا یہ تو بنو امیہ کا گھر ہے، رات کا وقت ہے، یہ رات کی اتنی تنہائی میں کون رو رہا ہے؟ اللہ کے نبی قریب گئے، جا کر دیکھا ایک کالا کلوٹا انسان ہے جو بیٹھا ہوا ہے، چکی چلا رہا ہے، لیکن چہرہ اس کا سرخ ہو رہا ہے، اور بخار شدید ہے، اور سردی بھی شدید ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کے جسم پر پہلے ہاتھ رکھا، دیکھا بخار ہے، فرمایا بلال یہ ایسا کیوں کر رہے ہو، تم کو تو بخار ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں آپ کو اس وقت تک اللہ کے نبی پر ایمان نہیں لائے تھے اور رسول سمجھ بھی نہیں رہے تھے، دونوں اجنبی تھے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ یا اللہ کے نبی سے فرماتے ہیں کہ حضرت بلال کہ ہمیں بنو امیہ نے غلام بنایا ہوا، یہ مجھے نہیں چھوڑتا، کسی بھی حال میں مجھ سے کام لیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اچھا ایسی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تشریف لے گئے، تھوڑی دیر کے بعد کملی والے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کے ایک ہاتھ میں روٹی ہے، دوسرے ہاتھ میں آپ کے دودھ کا برتن ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لو اللہ کے بندے، یہ روٹی ہے اسے کھا لو، یہ دودھ ہے اسے پی لو۔
کہا کہ میں اگر روٹی کھانے میں لگ جاؤں گا، دودھ پینے میں لگ جاؤں گا تو یہ میرا کام کون کرے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ میں محمد اس کام کو کروں گا، جا کے تم پہلے روٹی کھا لو، جا کر تم دودھ پی لو۔ حضرت بلال نے روٹی کھائی، انہوں نے دودھ پیا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا تم نے کھانا تو کھا لیا، اب تم پر نیند کا غلبہ ہے، نیند آ رہی ہے، بیمار ہو، جاؤ جا کر آرام کرو۔ حضرت بلال کہتے ہیں یا رسول اللہ میں سو جاؤں گا، مجھے تو بنو امیہ کاٹ لے گا، مجھے تو جان سے مار ڈالے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی بات نہیں ہے، کیوں مار دے گا؟ کہا چکی کون چلائے گا؟ اگر میں جا کر سو جاتا ہوں یہ چکی کون چلائے گا؟ اللہ قربان جائیے کملی والے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت سے کیسی محبت کرنے والا، امت کا کیسا درد رکھنے والا، امت کا کیسا پیار رکھنے والا، کیسا نمونہ بنا کر بھیجا تھا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بلال جاؤ جا کر سو آرام کرو، تمہاری چکی رات بھر میں چلاؤں گا، تم آرام کرو۔ اور اللہ کے نبی نے اپنی رحمت والی چادر کو اتار دیا اور سردی والی رات میں حضرت بلال کے جسم پر ڈال دیا، رات بھر بلال سوتا رہا اور اللہ کے نبی چکی چلاتے رہے۔ تصور کر سکتے ہیں ایسے اخلاق کا؟ یہ اخلاق کا کملی والے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج تو وہ اخلاق ہم اپنے باپ کو نہیں دے سکتے، ایسا اخلاق اپنے باپ کو نہیں دے سکتے، ایسا اخلاق اپنے بھائی بہنوں کو نہیں دے سکتے۔ وہ اخلاق کملی والے آقا نے غیروں کے ساتھ کر کے دکھایا، اور وہ کملی والے آقا کی چادر اور کملی والے آقا کی وہ کملی، اس کملی کی برکت تھی کہ کیسی برکت تھی، کیسا وہ وقت تھا اور کیسی وہ گھڑی تھی جس میں کملی والے آقا کی چادر بلال پہ پڑی تھی کہ اللہ نے بلال کو زمین سے آسمان پر پہنچا دیا۔ اللہ نے بلال کا مقام ایسا بلند کر دیا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سب سے پہلے جنت میں بلال جائے گا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ یہ بتائیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا بلال۔ کہا یا رسول اللہ بلال جائیں گے سب سے پہلے جنت میں؟ کیا نبیوں سے بھی پہلے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں۔ رسولوں سے بھی پہلے؟ کہا ہاں۔ کہا تو شہداء سے بھی پہلے؟ کہا ہاں۔ صحابہ نے ڈرتے ہوئے کہا یا رسول اللہ کیا آپ سے بھی پہلے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں مجھ سے بھی پہلے۔ اور کیسے بلال مجھ سے پہلے جائے گا؟ سنو، جب اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل فرمائے گا اور جس سواری کے اوپر میں سوار رہوں گا اس سواری کی نکیل بلال کے ہاتھ میں ہوگی، بلال کی نکیل کو پکڑے ہوئے آگے آگے جا رہا ہوگا، اس طرح سے بلال جنت میں جائے گا اور سواری کے ساتھ میں بھی جنت میں جاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت بلال اس کملی کی برکت تھی اور اللہ کے رسول پر، اللہ پر، اللہ کے نبی پر ایمان کی برکت تھی اور عشق رسول کی برکت تھی۔ کیسی محبت کیا بلال نے اپنے نبی سے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بلال کا اللہ تعالیٰ نے اتنا اونچا مقام کر دیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ نے کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔